أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورہ رحمان کی آیت نمبر 32 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 33 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنی یہ نعمت بیان کی کہ لوگوں، دنیا کی عیش و عشرت، یہاں کی راحت اور آرام، اس میں پڑھ کر تم اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا. اس بات کو یاد رکھنا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے دونوں بوجھ والی مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. فارغ ہونے کا مطلب یعنی میں تمہارا حساب کتاب لوں گا. تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. پہلے ہی میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں. آگے کے جو خطرات ہیں ان خطرات سے تمہیں پہلے ہی متنبع کیا جا رہا ہے. جن منزلوں سے، جن کٹھن گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہے، ان گھاٹیوں کے بارے میں پہلے ہی تمہیں بتایا جا رہا ہے آگے کے خطرات سے. یہ بھی میری بہت بڑی ایک نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کی تم ناشکری کرو گے. اللہ پہلے ہی بتا رہا ہے. آگے کے خطرات سے آگاہ کر دینا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی جا رہا ہے، ادھر سے دوسرا آ رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس راستے سے مت جانا، اس راستے میں آگے کھائی ہے، یا اس راستے میں آگے بہت بڑا سانپ ہے، اس راستے میں آگے بڑا ایک جو ہے بھیڑیا ہے، اس راستے میں چیتا ہے، ادھر سے نہ جانا. تو آدمی اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے پہلے بتا دیا. کہیں میں ایسا اگر یہ نہ آتا تو میں تو چیتے کے منہ میں چلا جاتا، میں تو آگے سانپ کے پاس چلا جاتا، سانپ ڈس سکتا تھا مجھے، میرا دشمن آگے تھا، اس نے پہلے ہی مجھے آگاہ کر دیا. آدمی اس کو اپنا محسن مانتا ہے. ہمارا رب بھی ہمیں پہلے ہی متنبع کر رہا ہے کہ یہ آگے کی گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہے، اور اس لیے پہلے ہی تم وہاں کی تیاری کر کے آنا. آگاہ کر دیا. یہ آگاہ کرنا بھی پروردگار کا بہت بڑا انعام ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. فرماتے تھے آگے خطرات سے آگاہ کرنے والے کو آدمی محسن سمجھتا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بھی بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ سفر کر رہے تھے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک جگہ پہنچی، آگے ڈی ایس پی تھا. اب اس نے چالان کاٹ دیا اور کچھ پیسے وغیرہ اس سے لے لیے. اس کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ جب آگے چلا تو جو بھی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے بس سب کو یہ بتاتا جا رہا ہے اشارے سے کہ آگے ڈی ایس پی ہے، آگے ڈی ایس پی ہے، خطرہ ہے. سب کو بتاتا جا رہا ہے اور سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا پروردگار ہمیں بتا رہا ہے ان گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہے اور اس کی تیاری کر کے آنا. یا معشر الجن والانس، اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ. معشر کے معنی گروہ. یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، یا اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت. ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات، اس بات کی کہ تم بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات، آسمان کے کناروں سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو تم بھاگ جاؤ. اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے ہو مگر بسلطان، دلیل کے ذریعہ سے یا غلبے کے ذریعہ سے، طاقت اور قوت کے ذریعہ سے. اور وہ طاقت اور قوت تمہیں حاصل نہیں ہے. تم آسمان و زمین سے باہر نہیں نکل سکتے ہو. تم کس کا کھا رہے ہو، کس کا پی رہے ہو، کس کے سانس دیے ہوئے جو ہیں ان سے جی رہے ہو، تو پھر تم غور نہیں کر رہے ہو، تم نافرمانی کر رہے ہو. اگر تمہیں نافرمانی کرنی ہے تم آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ.
خدا کی سلطنت میں گناہ نہ کرو، کسی اور بادشاہت میں چلے جاؤ، وہاں جا کے گناہ کرو، لیکن کہاں جا سکتے ہو تم؟ کہیں بادشاہت ہے ہی نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی اس کی بادشاہت، زمین میں بھی اس کی بادشاہت ہے، اس سے باہر تم نہیں نکل سکتے ہو۔ بھاگو، اگر بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور جن جن پر عذاب آیا ہے ان سب کو کہا گیا تھا بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، لیکن نہیں بچ سکے۔ قوم نوح پر عذاب آیا، بچ سکی؟ نہیں بچی۔ قوم عاد پر عذاب آیا، نہیں بچ سکے۔ قوم سمود پر عذاب آیا، نہیں بچ سکے۔ قوم لوط پر عذاب آیا، نہیں بچ سکے۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، اللہ کی پکڑ اور گرفت آئی، نہیں بچ سکے۔ فرعونیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، نہیں بچ سکے۔ کوئی نہیں بچ سکتا ہے اسی گرفت سے، کوئی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا کہ شاید جنات یہ بڑی پرواز رکھتے ہیں، یہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں منٹوں میں، لہٰذا یہ بھاگ سکتے ہیں، شاید اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اس لیے خطاب میں پہلے جنات کو رکھا اور انسانوں کو بعد میں رکھا کہ اے جنوں، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم بھی نہیں بھاگ سکتے۔ ان کی پرواز ہے، اڑتے ہیں، وہ اوپر تک جاتے ہیں، آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ شہاب ثاقب اوپر سے برسایا جاتا ہے، واپس آتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ آسمان و زمین سے باہر تم نہیں نکل سکتے ہو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ اب اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، میں حساب کتاب کے لیے آ گیا ہوں، اب تمہارا حساب کتاب ہوگا، لہٰذا اگر کوئی بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے، کوئی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو بچ جائے، کوئی چھپ سکتا ہے تو چھپ جائے، لیکن کوئی نہیں چھپ سکے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والا نہیں چھپ سکے گا، کوئی بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ نیا آسمان بنایا جائے گا، نئی زمین بنائی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن نیا آسمان، نئی زمین بنا دی جائے گی، اور وہ زمین بھی کیسی ہوگی؟ قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، چٹیل میدان کی طرح صاف، بالکل کوئی اونچ نیچ اس کے اندر نہیں ہوگی، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو کے آ جائیں گے۔ پھر رب کہے گا بھاگ جاؤ، یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تم بھاگ سکتے ہو من اقطار السماوات، آسمانوں کے کناروں سے، والارض، اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو تم بھاگ جاؤ، کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ ہر ایک کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اور کل میں نے بتا دیا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، 5 سوال تم سے وہاں کیے جائیں گے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ لا تنفذون الا بالسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے ہو مگر غلبے کے ذریعے سے، اور غلبہ تمہیں حاصل نہیں ہے مگر طاقت کے ذریعے سے۔ سلطان کے معنی طاقت، سلطان کے معنی غلبہ، سلطان کے معنی دلیل، سلطان کے معنی سند۔ کہا کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، نہ تمہارے پاس بھاگنے کی کوئی سند ہے، نہ تمہارے پاس غلبہ ہے، نہ تمہیں طاقت اور قوت حاصل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رب تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ منزل آنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اس کا انعام ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے جن اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اب قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کیسے عذاب دیا جائے گا، بس وہ بتایا جا رہا ہے۔ یورسلو، چھوڑا جائے گا، علیکما، تم دونوں پر، یعنی جن اور انسانوں تم دونوں پر چھوڑا جائے گا، شواظ من نار، شواظ کے معنی شعلہ، شواظ من نار، آگ کا شعلہ، آگ کے شعلے تم پر چھوڑے جائیں گے، آگ کے انگارے تم پر چھوڑے جائیں گے، ونحاس، اور دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، ایک دوسرے کو بچانا چاہو گے نہیں بچا سکو گے، اللہ کی پکڑ سے۔ یرسل علیکما شواظ من نار،
تم پر جہنم کے انگارے چھوڑے جائیں گے، جہنم کے شعلے تم پر چھوڑے جائیں گے۔ سورہ مرسلات میں ہے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اے مجرموں چلو تم الی ظل، ایسے سائبان کی طرف، ثلاث شعب جس کی 3 شاخیں ہیں، جس کی 3 شاخیں ہیں، ایسے سائبان کی طرف چلو، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، یہ سائبان، یہ دھواں ہوگا، اس دھوئیں کی طرف بھیجا جائے گا، اور یہ دھواں لگے گا سائبان کی طرح اوپر، نیچے سایہ بھی ہوگا، لیکن کہا سائبان کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوگا۔ سائبان میں آدمی جاتا ہے، دھوپ سے بچاؤ ہوتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، لیکن یہ دھواں ایسا ہوگا، یہ سائبان ایسا ہوگا، لا ذلیل، نہ تو اس کے اندر کوئی سایہ ہوگا، لازم ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی یہ آگ کے انگاروں سے کسی کو بچا سکے گا۔ اس سائبان کے ذریعے، یہ عجیب سائبان ہوگا کہ نہ اس کے اندر راحت ہوگی، سایہ ہوگا، اور نہ ہی یہ اوپر سے آنے والے خطرات سے بچا سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلکہ وہ تو ان کے اوپر پھینک رہا ہوگا بشرر، انگارے، کتنے بڑے بڑے انگارے، کالقصر، محل کی طرح بڑے بڑے انگارے ڈال رہا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر، ایسے گویا کہ بڑے بڑے سیاہ اونٹ ہے، سیاہ اونٹوں کی طرح جو ہے بڑے بڑے انگارے ہوں گے جو وہ دھواں اوپر سے برسا رہا ہوگا۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے انگارے، ونحاس، اور دھواں، پہلے دھواں آئے گا، پھر دھوئیں کے اندر سے آگ کے انگارے برس رہے ہوں گے۔ فلا تنتصران، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ انتصار کے ایک معنی آتے ہیں بدلہ لینا، تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ رب سے کون بدلہ لے گا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی تم میں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، یہ آگے کے خطرات ہیں، وہاں کا بچاؤ کر کے آنا، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جس نے پہلے ہی تمہیں آگاہ کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ آسمان جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ فَإِذَا، تو جب انشقت، پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردتن، پہلے وہ ہو جائے گا گلابی رنگ میں، گلاب کے، وردتن کے معنی ہیں گلاب، گلاب کے رنگ میں ہو جائے گا، جیسے گلاب کا رنگ ہوتا ہے ویسے سرخ ہو جائے گا پہلے۔ جس طرح بعض دفعہ کہیں آگ لگتی ہے تو اس کے بعد وہاں پر جب دھواں اوپر جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سرخ ہو گیا ہو، ویسے ابھی تو آسمان جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، نیلگوں ہے، لیکن کبھی کہیں آگ لگتی ہے اور بہت آگ ہوتی ہے، جنگل کے جنگل جل رہے ہوتے ہیں تو ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ بالکل لال سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے قیامت کے دن اس طریقے سے آسمان پہلے گرم کر دیا جائے گا اس کو، اور وہ لال ہو جائے گا۔ وردتن کالدہان، دہان کے معنی آتے ہیں سرخ چمڑا، سرخ چمڑے کی طرح، جس طرح چمڑے کو سرخ رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، کہ اس طریقے سے آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا پہلے، اور اس کے بعد پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارا رب تمہیں یہ منظر بتا رہا ہے آسمان کے پھٹنے کا، اور یہ بتا رہا ہے اس دن کو یاد رکھنا، اس کے بعد تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، فیومئذ، تو وہ دن ایسا ہے، لا یسأل عن ذنبہ انس، کہ جس دن نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انس، کسی انسان سے، ولا جان، اور نہ کسی جن سے۔ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا رب، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، بلکہ ابھی جو لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں وہ کیا کیا کام کرنے والے ہیں، آنے کے بعد کیا کیا عمل کریں گے وہ بھی اس کو معلوم ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے۔ قیامت تک جتنے انسان، جتنے جنات
آنے والے ہیں، سب کا پورا جو ہے حساب، پورا جو کچھ وہ کریں گے دنیا کے اندر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے۔ اس کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے 10 منٹ کے بعد میں کیا کروں گا، لیکن رب کو معلوم ہے، اس کا علم کامل ہے اور اس کے مطابق اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بتایا فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا يسأل، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، کسی کے گناہ کے بارے میں، انس، نہ کسی انسان کو، ولا جان، اور نہ کسی جن کو نہیں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ دوسری جگہ ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، دوسری جگہ سورہ اعراف میں بتایا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ وہاں بتایا ہے ہم پوچھیں گے، یہاں بتایا نہیں پوچھیں گے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہاں مختلف احوال ہوں گے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ تو بالکل سامنے ہوگا، سب کا نامہ اعمال سامنے کھل کر آ جائے گا، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا سب اس کے اندر درج ہوگا، اس لیے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے پہلے ہی عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو تم نے پھر کیوں اس کی پیروی کی۔ تو یہ تو پوچھا جائے گا یہ عمل کیوں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس جگہ جو نفی کی جا رہی ہے کہ گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، یہ کام تم نے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا، جہاں بتایا کہ ہم پوچھیں گے، یہ پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا تھا تم نے، یہ کیوں کیا تھا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہلے ہی تمہیں متنبہ کیا گیا، آگاہ کر دیا گیا کہ اس دن قیامت کے دن تمہیں یہ حالات پیش آئیں گے۔ یہ بھی اس رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے۔ تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، بسیماہم، ان کے چہروں سے، ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجرم خود الگ ہو جائیں گے، بس ایک اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو جائیں گے، سب الگ ہو جائیں گے، نیک لوگ الگ ہو جائیں گے، مجرم الگ ہو جائیں گے، پھر نیک الگ پہچانے جائیں گے اور مجرم الگ پہچانے جائیں گے۔ چوتھے سپارے میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور بہت سارے سیاہ ہو جائیں گے۔ کہیں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سارے چہرے تو اس دن حشاش بشاش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، جن کے اوپر نحوست جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے عملوں کی وجہ سے۔ تو یعرف المجرمون، مجرم الگ پہچانے جائیں گے، بسیماہم، اپنے چہروں سے یا اپنی نشانیوں سے، اپنی علامات سے وہ الگ پہچانے جائیں گے۔ اس لیے اس رب کو مجرموں کو الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کے سب الگ پہچانے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کو پکڑا جائے گا بالنواصی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور پیروں سے۔
پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، پیروں سے پکڑا جائے گا، ایسے یہاں سے بالوں سے پکڑا جائے گا، ادھر سے پیروں سے پکڑ کر اس کو باندھ دیا جائے گا اور گٹھری جیسی بنا کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے ہی رب نے ہمیں متنبع کر دیا کہ اس گھاٹی سے تمہیں گزرنا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اس لیے بچاؤ کا سامان کر کے آنا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑے جائیں گے پیشانیوں سے، والاقدام اور پیروں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ هذه جهنم التي، هذه یہ ہے جہنم التي، وہ جہنم، التي يكذب جسے جھٹلاتا تھا، التي يكذب بها جسے جھٹلاتے تھے، المجرمون مجرم، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ میدان محشر میں ہی سامنے جب جہنم کی طرف ان مجرموں کو لے جایا جائے گا، جہنم دہک رہی ہوگی، اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوگی، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ ایسا لگ رہا ہوگا، اس طریقے سے آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی ہوتی ہے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلا دی جائے، اس میں پانی ابلتا ہے اور اگر کوئی چیز بیچ میں پتھر وتھر ڈالے ہوں تو جس طرح اس میں سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، ایسے جہنم کی ایک آواز ہوگی، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، اس کے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہوگی، اور تکاد تمیز من الغیظ، اتنے غصے میں ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا ابھی جہنم پھٹ جائے گی، ابھی جہنم پھٹ جائے گی، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اس وقت میں کہا جائے گا ہاذی، یہ ہے وہ جہنم التی، وہ جہنم التی یکذب بہا جس کو جھٹلاتے تھے المجرمون، مجرم نہیں مانتے تھے دنیا کے اندر، جرائم پیشہ لوگ، اللہ کے نافرمان، وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، آگے کس نے دیکھا ہے، آگے کس نے دیکھا، کون دیکھ کر آیا ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں ہی لگنا چاہیے، آگے کی کوئی تیاری وہ کرتے ہی نہیں تھے، آگے کی تیاری نہیں کرتے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ جگ مٹھو اگلو کس نے ڈٹھو، بس آگے کس نے دیکھا ہے، بس یہ ہے، اسی میں لگے رہے اور پڑے رہے اور دنیا کی عیش و عشرت میں لگ کر اپنی آخرت کو خراب کر دیا۔ یہ مجرم، ان مجرموں سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کے درمیان، یعنی آگ کے درمیان، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان، کبھی گرم پانی کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا، کبھی آگ کے انگاروں کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر چکر لگا رہے ہوں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی بہا دیا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر پینے کے لیے پانی مانگیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے پانی پانی پانی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو تیل کی تلچھٹ کی طرح جو پانی ہوتا ہے یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہ پانی ان کے چہروں کو جھلسا دے گا، چہرے کی کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی، اتنا گرم ہوگا، کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا۔ پھر يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، ان کی کھال کو سوراخ کر دے گا، کھال ان کی پگھل جائے گی، پیٹ کے اندر کی جو آنتیں ہیں، انتڑیاں ہیں، وہ ان کی پگھل جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ رب ہے جو تمہیں آگاہ کر رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے جو آنے والی گھاٹی سے، آنے والے خطرات سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جواب دیتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے اور تو ہی ہمیں وہاں کے بچاؤ کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔
اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرما، اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔